الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ العظیم۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز و شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز و شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ پھلنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہے، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس کے فضل و کرم لطف و عنایت سے مسلمان اور ایمان والا بنایا۔ یہ مسلمانی اور یہ ہماری ایمانی کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم سب کو دی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی دین اور ایمان کو ہم تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے، ہم سے پہلوں تک پہنچانے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور بزرگان دین نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ اس دین کے تقاضے، اس دین کی بلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے صرف کیا، استعمال کیا۔ جان، مال اور وقت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس چیز پر یہ تین چیزیں جس کام کے اوپر لگتے ہیں اس کام کی اہمیت، عظمت، محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہی تین چیزیں جان، مال اور وقت اگر دنیا پر لگے، دنیا کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہی تین چیزیں جان اور مال اور وقت اگر دکان پر لگے تو دکان کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کام کے اوپر بھی یہ لگ جائے، استعمال ہو جائے، صرف ہو جائے، اس کی عظمت اور محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہی تین چیزیں ہماری استعمال ہو اللہ کے مبارک دین پر، یہی تین چیزیں ہماری استعمال ہو اپنے ایمان کو بنانے کی خاطر، یہی تین چیزیں ہماری استعمال ہو دین کی تبلیغ کی خاطر، یہی تین چیزیں ہماری استعمال ہو اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، یہی تین چیزیں ہماری استعمال ہو سنت رسول اللہ کے نفاذ اور اس پر عمل کرنے کی خاطر۔ جب یہ ہماری تین چیزیں ہمارے ایمان پر، ہمارے دین پر، سنت
ہماری آخرت کے بنانے پر لگ جائے تو پھر دین کی اہمیت، ایمان کی عظمت اور کلمہ طیبہ کی حقیقی اعتبار سے معانی اور مطالب کی حقیقت اور سچائی ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ آج المیہ یہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری یہی تین چیزیں جہاں لگنی چاہیے تھی وہاں سے ہٹ کر یہ تین چیزیں کہیں اور لگ رہی ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر ایمان کی وہ پختگی، یقین کی وہ مضبوطی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ اس درجے کا نہیں رہا جس درجے کا یقین، اعتماد، بھروسہ حضرات صحابہ کا اللہ کی ذات پر ہوتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے انہی تین چیزوں کو اللہ کے دین کے خاطر استعمال کیا، اور پھر اس کے استعمال کے وقت اگر ان کے اوپر حالات آئے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دشواریاں آئیں اور ان کو جو ہے تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، انہوں نے سب کچھ برداشت کر دیا۔ انہوں نے درختوں کے پتے چبا کر اس دین کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھایا، انہوں نے لوگوں کی پتھریں کھا کر اس دین کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھایا، انہوں نے لوگوں کی تانے سن کر اس دین کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھایا۔ وہ درختوں کے پتے چبائے، ان کو کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہوتی تھی، کئی دن گزر جاتے تھے، ان کے گھروں کے اندر چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ خود ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کئی دن گزر جاتے تھے، بلکہ چاند گزر جاتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ بھائی آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارا گزارا دو کالی چیزوں پر ہوتا تھا، دو کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور پر اور دوسرے پانی پر۔ کہنے والے نے کہا کہ کھجور جو ہے وہ کالی ہوتی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن پانی کیسے کالا ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دو چیزوں پر آپ کا گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی پر۔ وہ دو کالی چیزوں میں پانی تو سفید ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ بھوک کی ایسی شدت ہوتی تھی کہ آنکھوں کے اوپر پردے آ جاتے تھے، اور بھوک کی تپش کی وجہ سے سفید پانی بھی کالا نظر آتا تھا۔ یہ قربانیاں اس دین کی خاطر پیش کی ہیں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس دین کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اس دین کی محبت کو ہمیں اپنے دل کے اندر بٹھانا ہوگا، اور اس دین کے تقاضوں کو ہمیں اوڑھنا ہوگا۔ ہمارے اوپر سے، ہمارے جسم سے، ہماری عقل سے، ہمارے لباس سے غفلت کی چادر کو تار کر کے اسے پھاڑ دینا ہوگا، اور غفلت کی چادر کو نکال پھینک کرنا ہوگا، اور فکروں کی چادر کو اوڑھنا ہوگا۔ اس دین کی بلندی کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار کرنا ہوگا۔ اور کیسے تیار کرنا ہوگا؟ اور نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ آج ہم نے اس دین کے خاطر، اس اعلان کلمت اللہ کی خاطر آج ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ ہماری قربانی کیا ہے؟ ہماری محنت کیا ہے؟ ہماری فکر کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو لے چلتا ہوں حضرات صحابہ کرام کی زندگی کی طرف، ان کے واقعات کی طرف، اور آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اور واقعہ وہ یہ ہے کہ ایک 8 سال کا بچہ ہے، جس کی عمر 8 سال کی ہے، اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے جدا ہو گیا، باپ اس کے گھر میں موجود ہے، باپ کے علاوہ کوئی رشتہ دار اس کا نہیں ہے، 8 سال کا بچہ ہے، دو ہی گھر کے اندر جان ہے، ایک بیٹے کی جان، 8 سالہ بچے کی جان، اور دوسری اس کی باپ کی جان، دو ہی جانیں گھر کے اندر موجود ہیں۔ باپ گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، باپ گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اتنے میں آواز آئی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر قربانی اور دینے کے لیے
گھر میں دو ہی جان، ایک بیٹا 8 سالہ اور دوسرا باپ۔ تلاوت کرتے کرتے باپ نے اس آواز کو سنا تو اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کر دیا۔ بیٹے نے دیکھا کہ باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ باپ نے کہا کہ بیٹا تم کب سے لڑکے ہو، میرے رونے کی وجہ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ بیٹے نے اصرار کر دیا، 8 سالہ بچے نے اصرار کر دیا اپنے والد اور باپ سے کہ مجھے اپنے رونے کی وجہ بتلائیے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے زبان تیار ہے، لیکن گھر کے اندر تیری پرورش کرنے والا، تجھے کھلانے والا، تجھے پلانے والا، تجھے سلانے والا، تیری دیکھ بھال کرنے والا میرے سوا گھر کے اندر کوئی دوسری جان نہیں ہے۔ میں اکیلا تیری حفاظت اور تیرے کھانے پینے کا نظم اور انتظام کرتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان جب بات اللہ کے راستے میں اور جماعت میں جانے کی ہے تو آپ چلے جائیے۔ جب بچے کا یہ حوصلہ باپ نے دیکھا تو وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سواری کے اوپر سوار ہوا اور گھر کے اندر جو بچہ تھا اس اپنے لخت جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس سواری کے اوپر بٹھایا تاکہ وہ گاؤں اور گھر سے تھوڑی دور تک سواری پر اس 8 سالہ بچے کو سوار کرے اور پھر وہاں سے اس کو چھوڑ دے۔ یہ کام باپ نے اپنی محبت میں کیا۔ الغرض بیٹا اور باپ یہ دونوں سواری کے اوپر سوار ہوئے، گھر سے نکلے، گلی سے نکلے۔ جب گھر اور گلی ان سے دور ہونے لگی تو باپ نے اپنے اس 8 سالہ بچے کو اپنی سواری سے اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا کہ بیٹا میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اب یہ ہمارا گھر ہے اور تو ہے اس گھر کے اندر رہنا، میں لوٹ کر آؤں گا انشاءاللہ۔ باپ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ بیٹا روتا روتا اپنے گھر کی طرف آنے لگا، تھوڑا آگے کو جاتا، مڑ کر اپنے باپ کو دیکھتا، باپ آگے کو جاتا، مڑ کر اپنے بچے کو دیکھتا۔ ایک وقت ایسا آتا کہ یہ 8 سالہ بچہ اپنے باپ سے جدا ہو جاتا اور باپ اس 8 سالہ بچے سے جدا ہو جاتا۔ اللہ کے راستے میں جاتے، جنگ و جدال ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ ہوتے کہ کئی دن گزر جاتے، یہ باپ جو ہے اپنے گھر پہ تشریف اپنے گھر پہ اپنے بچے کو چھوڑ کر جاتا۔ بچہ رات کے وقت میں اپنے گھر کے اوپر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر صرف دیواریں ہی دیواریں ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی اور جان اس بچے کے لیے ہے جو اس کی نگہداشت کر سکے۔ بچہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، ابو کی یاد آتی ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، آرام کے لیے جاتا ہے، ابو کی یاد ستاتی ہے، وہ آرام نہیں کرتا۔ بچہ اپنے گھر کے اندر رونے لگا، دل ملانے لگا، تڑپنے لگا، بلکنے لگا، آنسوؤں کو بہانے لگا۔ ایک دن کئی دن گزر گئے۔ الغرض جب وہ جماعت اور وہ قافلہ جو اللہ کے راستے میں وہ گیا تھا وہ واپس آنے لگا، اس کی اطلاع پورے علاقے میں پھیل گئی۔ جس کے جو رشتے دار گئے تھے وہ سارے کے سارے رشتے دار اپنے رشتے داروں کو جو اللہ کے راستے میں گئے تھے ان کے دیدار کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے نکل پڑے۔ اور لوگوں یہ 8 سال کا بچہ بھی اپنے باپ کی محبت میں اپنے گھر سے نکلا اور ان سے ملاقات کی تڑپ اور اشتیاق میں وہ ایک ٹیلے پر جا کر کھڑا ہو گیا، اچھے کپڑے پہن کر کھڑا ہو گیا تاکہ میں اپنے ابو کا دیدار کر لوں۔ لوگ آئے، اللہ کے راستے سے واپس آئے، لوگوں کو دیکھا، کسی سے کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ تو میرے ابو بھی تھے، آپ آ گئے، میرے ابو کہاں ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر کسی اور سے کہا کہ آپ کے ساتھ تو میرے ابو بھی تھے، میرے ابو کہاں ہے؟ آپ تشریف لائے، میرے ابو تشریف نہیں لائے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ سارے لوگ جو گئے تھے اس وقت ان کے ساتھ میں وہ واپس آ گئے، لیکن اس کا باپ جو ہے وہ واپس نہیں آیا۔ یہ 8 سالہ بچہ پھر رونے لگا، باپ کی جدائی میں، باپ کے غم میں، باپ کی محبت میں وہ تڑپنے لگا اور آنسوؤں کو بہانے لگا اور کہنے لگا ہائے، گھر کے اندر صرف 2 جانیں تھی، ایک میری جان، ایک میرے باپ کی جان۔ میرا باپ کی جماعت میں اللہ کے راستے میں گیا تھا، لوگ واپس آ گئے، میرا باپ واپس نہیں آ گیا۔ اتنے میں تشریف لائے 2 جہاں کے سردار، نبیوں کے امام
اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ دوڑا دوڑا میرے اور آپ کے آقا کے قریب گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، لوگ تشریف لائے، میرے ابو تشریف نہیں لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیرا، پھر بچہ ادھر کی جانب آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ابو کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکایا، بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ابو کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لخت جگر، اور اس بیٹے سے کہا کہ اے بشیر، بشیر ان کا نام تھا، کہنے لگا کہ بشیر ابھی ابھی میں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے باپ کو دفن کر آیا، ابھی ابھی میں تیرے باپ کو دفن کر کے آیا ہوں۔ باپ کی جدائی میں اور باپ کی شہادت پہ یہ بچہ رونے لگا۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد محمد تیرا باپ، عائشہ تیری ماں ہوگی۔ دیکھا آپ نے کہ 8 سالہ بچے نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے باپ کی قربانی دی، اور باپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر پہ میرا چھوٹا بچہ ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، آج اللہ کے دین کی خاطر جب آوازیں لگتی ہے، اعلان لگتا ہے، صدائیں بلند ہوتی ہے، کسی کو کسی کی دکان روکتی ہے، کسی کو اپنی نوکری روکتی ہے، کسی کو اپنے اولاد کی محبت روکتی ہے، کیا ان صحابی رسول کو جن کا نام حضرت خبا تھا، کیا ان کو اپنے 8 سالہ بچے سے محبت نہیں تھی؟ ارے وہ بلال حبشی کو کیا اپنی جان سے محبت نہیں تھی؟ ارے وہ خباب بن عرب کو اپنی جان سے محبت نہیں تھی؟ ارے وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ ارے وہ حذیفہ صحابی کو اپنی جان سے محبت نہیں تھی؟ انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکال دیا۔ آج جب صدائیں لگتی ہے، اعلان لگتا ہے، ہم اپنے آپ کو کتراتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ ارے چھپانے، اگر ہم آج اللہ کے راستے میں نکلنے اور دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو چھپائیں گے تو میرے عزیز و دوستو، کل قیامت کے دن ہم ان 8 سالہ بچے کو اور صحابہ کرام کو اور ان کی اولاد کو کیا جواب دیں گے؟ وہ بھی تو ہمارے طریقے، ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان کا، دین کا، تبلیغ کا، اعلاء کلمت اللہ کا، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ تھا۔ یہی جذبہ، یہی فکر، یہی قرآن، یہی طلب، یہی دین کے مٹنے کا درد اور غم دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے مختلف عنوانات سے امت کو بیدار کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے، اور یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ اسی کی ایک کڑی ہے، تاکہ ان اجتماعات کے ذریعے سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے گھروں سے نکلے، اللہ کے راستے کا خروج کریں اور اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیں اور اللہ کے دین کو سیکھیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کریں۔ یہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس طریقے کے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 19 اور 20 تاریخ کو پورے تعلقے کا اجتماع ہمارے شہر جیتور کے اندر ہونے جا رہا ہے، جس کی اطلاع اور جس کی خبر الحمدللہ سبوں کو ہے، لیکن درخواست یہ ہے کہ اجتماع کی کامیابی اس وقت مانی جائے گی کہ جب اجتماع سے کثیر تعداد میں اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلیں گی۔ اس لیے بیٹھنے والا مجمع یہ نیت کرے، ارادہ کرے کہ میں نہیں تو میرے گھر سے کوئی نہ کوئی ایک فرد ہونے والے اجتماع سے اللہ کے راستے میں جائے گا۔ سب کریں گے نیت انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے دوسری درخواست آپ تمام حضرات سے یہ ہے کہ 19 اور 20 تاریخ کو اپنے سارے کام کاج کو بند رکھتے ہوئے اجتماع کے اندر اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ وہاں پر بزرگان دین، علماء کرام کی آمد ہوگی، اور وہاں پر ایک دین کا ماحول ہوگا، ایک جمع غفیر ہوگا، اور بندگان توحید کی آمد ہوگی، نور کی، رحمت، نور کی اور ایمانی کیفیات وہاں پر ہوگی۔ اس لیے اس 2 دنوں کو 19 اور 20 تاریخ کو اپنا وقت فارغ کر کے اپنے کاروبار کو بند رکھ کے اس اجتماع میں گزارنے اور رہنے کی آپ تمام حضرات سے درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ساری باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو اللہ سنت پڑھے سنت پڑھے۔